مجھے اس لڑکی کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی تھی تو سب تماشائی ایک جگہ سکت ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہو جاتی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجرا دیکھتے ہوئے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچنے میں وہ روحانیت نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے ختم ہوتے ہی میں باہر نکلا تو بالکنی سے میں نے دیکھا کہ بلبل اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ تھوڑا قریب گیا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی، اور آخر میں وہ بلبل کو اگلے دن ٹائم پر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ اس کی ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گٹھی گٹھی آواز میں بولی، ماں مر گئی۔ میں نے بولا، کیا؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے بولی، آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی طرف آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ میں نے پوچھا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندی ہے۔ تماش بین کوٹھے پر نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ اب پہلے کی طرح پیسے نہیں لوٹاتے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے آواز دی اور کہا، میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزر چکا تھا۔ وہ پورے راستے مسلسل رو رہی تھی۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک کمبل میں لپیٹی پڑی تھی۔ چارپائی کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک کی گود میں ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 یا 9 ماہ کے قریب تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ بلبل کو دیکھتے ہی بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ بچہ بہت بے قرار تھا۔ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے سے ایک پرانی کرسی اٹھا لے آئی اور بولی، سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہاں سے شروع کروں؟ آخر میں نے بلبل سے پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام افشاں ہے۔ بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ میں نے پوچھا، تمہارا کوئی بھائی باپ ہے؟ اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ کر چلا گیا۔ تم مجھے ناچنے والی نہیں لگتی، پھر تم کوٹھے پر کیسے پہنچ گئی؟
सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ थी और एक बच्चा जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। कहीं काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसा तक नायका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खाना भी, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी वही खाना खाती हूँ। बुर्का पहनकर आती जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, बहुत सी लड़कियां हैं जो मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई भी लड़की अपनी खुशी से ये काम नहीं करती। सबके सामने अपना जिस्म और अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। ये सब बताते हुए अफशा के लहजे में एक बेबसी और लाचारी नज़र आ रही थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से कुछ नोट निकाले और बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने ज़्यादा नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई और मेरी तरफ देखकर पूछने लगी, सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद वो यही सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, न जाने कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़के की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी डील समझ रही थी। शायद मैं जहाँ से उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की उम्मीद नहीं की जाती। मैंने लर्जती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तुम कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर पर ही रहोगी। तुम्हें हर महीने मनी आर्डर मिल जाया करेगा। तुमने बस एक काम करना है, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसी करो कि एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बने। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा तुम्हें, ये तुम पर एक कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान खड़ी मुझे देख रही थी। मुझसे अब वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा से घर का पता लिया और उसे अपना वादा याद दिलाकर वहाँ से निकल आया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज जो मुझे दिया है, मैं उसका एहसान पूरी ज़िंदगी उतार नहीं पाऊँगा। तुमने मुझ में दफन इंसानियत को जगा दिया है, जिसको मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी आर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि अफशा के घर जाऊं, लेकिन हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आ जाती कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। फिर वक़्त गुजरता चला गया, मगर मैं अफशा को कभी बुला नहीं पाया। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी, इसका बेटा भी जवान हो गया होगा, पता नहीं किस काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मैं अक्सर इसी सोच में गुम रहता था। एक शाम छुट्टी के दिन मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक नौजवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। मैंने पूछा, कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार देखा है। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ, कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत सफ़ेद चादर ओढ़े हाथ में एक डायरी लिए खड़ी थी। इसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। इस लड़के को मैं जानता था, ये हमारे इलाके का नया डीएसपी था। इसका नाम अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा है। मुझे अफशा को पहचानने में देर नहीं लगी। मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इन्हें बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातब होकर बोली, अहमद बेटा, यही हैं मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं वो जिनकी वजह से तुम इस मकाम पर हो। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मौजूद तरीन अफराद में होता है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अहमद मशकूर नज़रों से देखता हुआ
عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے بول کر تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو احمد بیٹا، میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے بولی، سیٹھ جی اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا امانت سمجھ کر استعمال کیا ہے، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا ہے۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ تم پر قرض ہے اور تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر بولی، سیٹھ جی آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ میں افشاں کو بڑی فخریہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا، اور یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تمہیں بہن کہا ہے افشاں، اور بہنوں سے کیسے کوئی پیسے واپس لے سکتا ہے، مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ مگر وہ باضد رہی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو بھیجے تھے آخر مجھے واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اپنی بیوی ارم سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ ارم میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کیوں نہیں جاؤں گی، مگر ہے کون اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیوی نے سوالوں کی لمبی لائن لگا دی۔ میں نے کہا کہ اپنی بیٹی روبی کے لیے ایک لڑکا میں نے پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر پسند آیا تو اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ اگلے دن میں اور میری فیملی افشاں کے گھر تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ پھر ہم نے افشاں سے روبی اور احمد کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہوا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ قدرت ہر انسان کو سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں ایک تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن ہے، اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت کی گردن کے پیچھے تل ہو وہ عورت صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت سسرال میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے اور مرد بڑھاپے میں سہارے کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں۔ چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں کام پر لگا کر والدین ان کا بچپن چھیننے کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں، صورت کا ہے۔ یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ خوشی اور آنسو دنیا کی سب سے نایاب جوڑی ہوتی ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں وہ پل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔